صحیح بخاری کی دوسری روایت 2373 کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سوائے ان کے جن کے متعلق اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ نہیں مریں گے، آسمان و زمین کی ساری مخلوق مر جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں زندہ ہو کر اٹھوں گا، کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش باری تعالیٰ کے ایک پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ معلوم نہیں کہ انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ ملے گا یا پھر مجھ سے پہلے زندہ کیا جائے گا۔ یہ ہے شان موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ہے مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے درمیان فضیلت والے معاملے کو بھی روک دیا، لیکن برا ہو قبر پرستوں کا، جن کو کتا بننے کے اتنے شوق ان کے سر پہ سوار ہیں، وہ سمجھتے ہیں فضیلت ہے ہی اس بات میں کہ میں فلاں کا کتا، میں فلاں کا کتا، میں فلاں کا کتا۔ کہتے ہیں ایک بابا جی نے اپنے بیٹے کو بھیجا مدینے میں، وہاں جاؤ، وہاں کے کتوں کو مارنا نہ، تمہیں نہیں پتہ وہ بظاہر کتے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ وقت کے اولیاء ہوتے ہیں جو وہاں کتوں کی شکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو بچ کے رہنا، کسی کتے کی توہین نہ کرنا۔ یہ گیا بیچارہ مدینے، وہاں جہاں کھانا کھانے لگتا ہے کتا ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس نے بڑا بچ بچا کے کھانے کی کوشش کی لیکن انہوں مگروں نہ لتھا، تنگ آ گیا یہ بھی، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کی کمر پہ مارا، وہ چیختا بار ہوتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ واپس آیا تو بابا جی نے پوچھا، ہاں بیٹا کیسا رہا؟ جی بہت اچھا، مدینے میں کسی کتے کو تنگ تو نہیں کیا؟ صحیح صحیح بتانا۔ کہا جی کسی کو نہیں کیا، سب کا ادب کرتا رہا، لیکن بس ایک ایسے پیچھے پڑ گیا تھا کہ میں جہاں روٹی کھانے کے لیے بیٹھتا وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا، مجھے بڑی کراہت ہوئی، مجبوراً میں نے اسے ایک ڈنڈا مارا۔ تو ابا جی نے کمر سے کپڑا اٹھا کر کہا، پتر ایک میری کانٹ پہ بج جائے، وہ میں ہی تھا وہاں پر جو شکل میں آیا ہوا تھا۔ اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا ایک نام تھا، حضرت حج پہ جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرمائی، کہا حج پہ جاؤ، اراکین حج مکمل کرنا طریقے سے آرام سے، پھر مسجد نبوی جانا، مدینہ شریف جانا، حاضری دینا، اور جب کوشش کرنا مدینہ شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چاہے وہاں کا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر کتے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ بہرحال ہو گیا، حج کیا، جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی، اس کو دھکا لگا، کتے پہ جا کر گر گیا، کتے کو چوٹ لگی، پیر و مرشد کی بات یاد آئی تو فوراً کتا پھاڑا، کتے کو پٹی کیا، مرہم پٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں واپس آیا۔ حضرت کہا حج ہو گیا، حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، حضرت حج ہو گیا، سارا قصہ بتایا، پھر حضرت سے کہا حج ہو، لیکن ایک غلطی ہو گئی، میری وجہ سے مدینے کے کتے کو، ایک مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی، حضرت میری وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ حضرت نے منہ پھیرا، پٹی نکالی، کہا وہ کتا میں ہی تھا، سارا قصہ بتایا، پھر حضرت سے کہا حج ہو، لیکن ایک غلطی ہو گئی، میری وجہ سے مدینے کے کتے کو، ایک مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی، حضرت میری وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ حضرت نے منہ پھیرا، پٹی نکالی، کہا وہ کتا میں ہی تھا۔ اسے محبت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی سے جو محبت تھی وہ کائنات کا کوئی اور فرد کر سکتا ہے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے کبھی اس طرح کا جملہ نہیں کہا۔